لیکن تم جو ہو کسی اور جگہ پر خرچ کر رہے ہو، اور تمہارے پڑوس میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے مستحق ہیں، لیکن تم اپنی عیاشی کو، ان کی استحقاق کے یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر فرمایا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور جو مجھ سے قطع رحمی کرے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے وہ ایک قدم مجھ سے دور ہوگا میں اس سے 10 قدم دور ہوگا۔ نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس سے جڑیں، اس سے تعلق میں بھی ہوگا، آپ کی زندگی کی بھی اثر ہوگی، اس کی زندگی کی بھی اثر ہوگی، اور اختلافات جو ہیں بھی صحیح تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو برائے وصل کردہ نام دی، نئے برائے فصل کردہ نام دی۔ یہی مولانا روم کے اسی حدیث کا ہے یہ ترجمہ کہ تو اس لیے آیا ہے کہ جوڑے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ہم یہاں یہ ہے کہ صرف انا بیچ میں حائل ہو جاتی ہے کہ میں یہ کروں، میں اس کے پاس چل جاؤں، وہ میرے پاس چل کے نہ، غلطی تو اس کی ہے۔ نہیں، اس میں کوئی شان کی کمی نہیں ہوتی اگر انسان مصالحت کی خاطر اس سے بھی جڑنے کی کوشش کرے جو اس سے کٹ رہا ہے۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں، جو محروم کرے میرا حق وہ مجھے نہ دے لیکن اس کا حق میں اس کے پاس نہ رکھوں، میں اس کو ادا کروں۔ وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دیکھیے حضور کے ارشادات کیسے ہیں، اگر ان چیزوں پہ عمل کرے تو کیسا مسلمان کیسا بنے گا، وہی قرون اولیٰ کا مسلمان وجود میں آ جائے گا جس کا کہیں جواب نہیں ملتا آج ساری سوسائٹی میں۔ پھر فرمایا وَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور یہ ہے کہ میں اگر جب خاموش ہوں تو میری خاموشی جو ہے وہ غور و فکر کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو میں سوچوں، اس نے کیا کارخانہ بنایا، اس کی قدرت کا اپنے ذہن میں سوچوں، اس کے انعامات جو مجھ پر ہے ان کے بارے میں سوچوں، اپنی کوتاہیاں جو ہیں ان کے بارے میں سوچوں، ان کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں سوچوں دوسروں کے اور اللہ تعالیٰ کے۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میں اگر زبان کھولوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہو، اس کی یاد جو ہے وہ میری زبان پر ہو، میں بجائے اس کے کہ اس زبان کو جو اللہ تعالیٰ کی ایک عطیہ ہے میرے لیے اور جو ایک ذریعہ ہے دنیا کو اپنے خیالات بتانے کا، میں اس کو اس کام کے لیے استعمال کروں جو اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو۔ وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور میرا دیکھنا جو ہو وہ عبرت کا ہو، میں عبرت حاصل کروں جو کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے اس سے۔ میرے سامنے کئی نادار آتے ہیں، میں اس سے عبرت حاصل کروں کہ میں نادار نہیں ہوں۔ میرے سامنے لولے لنگڑے بے دست و پا لوگ آتے ہیں، میں عبرت حاصل کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دی ہیں اور لوگوں کو نہیں ہیں، میں ان سے عبرت حاصل کروں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعامات ہیں جو میرے اوپر نازل کیے، میں اس کا کس طرح سے مستحق تھا، اس نے مجھے عطا کر دی، اس کا میں شکر ادا کروں اور عبرت حاصل کروں کہ یہ جو چیزیں ہیں گمراہی کے سلسلے میں عبرت حاصل کروں کہ وہ گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہی سے بچایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھ ہماری نظر جو ہے اس میں یہ عبرت کے لیے اس کے لیے بڑا سامان موجود ہے اور وہ ساری کائنات کے اندر موجود ہے، اس کائنات کی ہر چیز کے اندر موجود ہے، انسانوں کے اندر بھی اور دوسروں چیز کے اندر بھی، ہر چیز ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ آمر بالمعروف، اور آخری بات یہ ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں، یعنی یہ آخری کی بات ہے کہ میرا حکم جو ہے، میرا تعاون جو ہے وہ کسی برائی میں نہ ہو، اور میں صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دوں، ان کو کہوں کہ تم نیکی کرو۔ یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ارشادات ہیں جس سے ہمیں اپنا اب یہ وہ جو حضور کا ارشاد ہے نا کہ وہ سمتی فکرن، اس سمت کو، اس خاموشی کو ہم کام لا کے اپنا اس معیار پہ اپنے آپ کو جانچیں کہ ان 9 ارشادات میں سے کون سی کتنے احکام ہیں جن پر ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی۔